ذرا محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اثر تو دیکھو. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نے زمانے جاہلیت میں گناہ ایسا کیا ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے جب بھی وہ گناہ یاد آتا ہے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس گناہ کو کبھی معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں معصوم بچی پیدا ہوئی اور میرے قبیلے کے خاندان کے قانون کے مطابق اس معصوم بچی کو مجھے زندہ زمین میں گاڑنا تھا. اے اللہ کے نبی، اس معصوم بچی کی شکل کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا. میں نے اس بچی کو نہیں گاڑا، بچا لیا. جب وہ بچی کچھ بڑی ہو گئی، 4-5 سال کی ہو گئی، پڑوس کے لوگوں نے دیکھ لیا، خاندان کے لوگوں نے دیکھ لیا. کہا کہ تم نے کیسے اس بچی کو بچا لیا؟ تم نے اس خاندان اور برادری کا قانون کیسے توڑ دیا؟ جاؤ پہلے اس بچی کو زندہ گاڑ کراؤ. اے اللہ کے نبی، برادری کے تانے سنتے سنتے، خاندان کے تانے سنتے سنتے میں عاجز آ گیا. ایک دن میں نے کدال اور فاوڑا ہاتھ میں اٹھایا اور اس معصوم بچی کو لے کر میں چلا. اے اللہ کے نبی، غور کرو میرے بھائیوں، ان حالات کا ذرا تصور کرو کہ اس صحابی نے اپنی معصوم بچی کو کیا کہہ کر، کیا بہانہ بنا کر، کس طریقے سے بہلا پھسلا کر وہ اپنی بچی کو لے کر گیا ہوگا. شاید اس نے اپنی بچی سے کہا ہوگا کہ میں تمہیں کسی میلے میں لے کر جاؤں گا، تمہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا. معصوم بچی کو کیا پتا، وہ بیچاری اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر جا رہی ہے. جب باپ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ اپنی بچی کو زندہ گاڑنے والا ہے، اپنی کدال سے وہ زمین کو گاڑ رہا ہے اور بچی بیچاری، معصوم بچی اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہی ہے. اللہ اکبر. کل بھی بیٹیاں باپ کی وفادار ہوا کرتی تھیں، آج بھی بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ باپ کی وفادار ہوتی ہیں. باپ اگر بیمار ہو جائے، بیٹے کو بیچارے کو کاروبار سے فرصت نہیں. باپ بیچارہ بستر پہ کھانس رہا ہے، بیٹے کو اپنے کاروبار سے فرصت نہیں. بیٹی مائیں سسرال کے اندر ہے، موبائل پر فون آتا ہے کہ تیرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، بیٹی بیچاری فوراً دوڑی دوڑی آتی ہے. آج بھی بیٹیاں باپ کی زیادہ وفادار ہیں، کل بھی بیٹیاں باپ کی زیادہ وفادار تھیں. اور اسی لیے شاید اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. باپ زمین کھود رہا ہے، بیٹی بھی ہاتھ بٹا رہی ہے. بیٹی کو معلوم نہیں کہ باپ میری موت کا گڑھا تیار کر رہا ہے، ابھی اس گڑھے کے اندر میرا باپ مجھے گاڑ دے گا. بیٹی کو کچھ خبر نہیں، کچھ معلوم نہیں. معصوم بچی، چھوٹی سی بچی، اسے کچھ خبر نہیں، وہ بس اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہی ہے. وہ اپنے باپ کو پسینے پسینے دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا دوں. جب وہ گڑھا کھود لیتا ہے،